یا اللہ، یہ دونوں میاں بیوی تو بازار گئے ہیں اور کہہ کر گئے تھے ان کے دونوں بچے اندر سو رہے ہیں اور وہ تھوڑی دیر تک واپس لوٹ آئیں گے، اور دونوں بچوں کو صحیح سلامت لے کر باہر آ جاتا ہے۔ اتنا برا سلوک کیا، مجھے معاف کر دو۔ سوئیٹو چڑے کا مالک، اس کے بچے اور اس کی بیوی کچھ تحفے اور مٹھائیاں لے کر سوئیٹو کے گھر آتے ہیں۔ عید مبارک ہو سویٹو بھائی۔ سبھی بچے مل کر عید منانے لگتے ہیں۔ وہ اپنے مالک کے گلے ملتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ سوئیٹی چڑیا اور سوئیٹو چڑا بہت غریب تھے۔ سوئیٹو چڑے کی سموسے بیچنے کی دکان تھی، جس کی تھوڑی بہت بکری سے ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوا کرتا تھا۔ سوئیٹی چڑیا کے 3 بچے تھے۔ سوئیٹو چڑے کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتا، اس لیے اس کا کوئی بھی بچہ اسکول نہیں جاتا تھا۔ اور سوئیٹی چڑیا گھر میں کپڑے سلائی کرنے کا کام کرتی تھی، جس سے کچھ پیسے ہاتھ میں آ جایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ کچھ خرید پاتے۔ وہ لوگ بس روکھا سوکھا کھا کر ہی اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ سوئیٹو چڑا ایک کمرے کے مکان میں رہتا، جس کا کرایہ 3000 روپے تھا، اور سموسے بیچنے کی دکان بھی اس نے کرائے پر لے رکھی تھی، جس کا کرایہ 4000 روپے تھا۔ سموسے کی دکان سے جو کمائی ہوتی، اس میں سے 7000 روپیہ تو کرائے میں چلا جاتا، اور باقی جو تھوڑے بہت پیسے اس کے پاس بچتے، اسی میں وہ سب گزارا کیا کرتے۔ کچھ دن بعد ہی عید آنے والی تھی۔ سب لوگ عید کے لیے اپنے اپنے نئے کپڑے بنوانے اور تیاریوں میں مصروف تھے۔ سوئیٹو نے بھی سوچا تھا کہ اس بار وہ پیسے اکٹھے کر کے اپنے بچوں کو کم سے کم ایک سوٹ تو دلوا ہی دے گا۔ سوئیٹی چڑیا بھی جو کپڑے سلائی کرتی، اس کے پیسے اس نے بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ سوئیٹو کے سموسے بیچنے کی دکان کا مالک اس کی گلی میں ہی 2-3 گھر چھوڑ کر ساتھ میں ہی رہتا تھا۔ وہ کافی امیر آدمی تھا، کیونکہ اس نے بہت سی دکانیں کرائے پر دے رکھی تھی اور ہر مہینے اس کے پاس بہت سا کرایہ جمع ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن وہ ایک بہت سخت مزاج کا آدمی تھا۔ وہ کبھی بھی کسی کو کرائے میں چھوٹ نہیں دیتا اور نہ ہی وقت میں مہلت۔ آج نیا مہینہ شروع ہو رہا تھا، اس لیے وہ تمام کرایہ داروں کے پاس جا کر کرایہ وصول کرنے لگا۔ جب علی کی دکان کی باری آئی تو مالک وہاں آ کر بولا، لاؤ بھائی، کرایہ دے دو، آج سے نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور ہاں، آج سے میں نے 507 میں کرایہ اور بڑھا دیا ہے۔ کرایہ بڑھا دیا ہے؟ سر جی، میں تو مشکل سے 4000 دے پاتا ہوں، اب اس کے ساتھ 500 اور بڑھا دیا ہے آپ نے۔ مجھ پر رحم کیجیے، میں بہت غریب آدمی ہوں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، 2 دن میں بڑھا ہوا کرایہ میرے ہاتھ پر رکھو، ورنہ اس دکان کو خالی کرو۔ سوئیٹو چڑا دکان کے مالک کی بہت منتیں کرتا ہے کہ 2-3 دن بعد ہی تو عید ہے، آپ پلیز کرایہ اور نہ بڑھائیں اور پہلے والا کرایہ ہی رکھیں، کیونکہ اتنا کرایہ دینے کے بعد سوئیٹو چڑے کے پاس اتنے پیسے نہیں بچیں گے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید سکے یا عید کا کچھ سامان لے سکے۔ وہ اپنے مالک کی بہت منتیں کرتا ہے، لیکن اس کے مالک کا دل اس بات پر آمادہ نہ تھا کہ وہ کرایہ کم کرتا، اور وہ سوئیٹو سے کہتا ہے، یا تو تم مجھے ابھی اسی وقت کرایہ دو، ورنہ کل ہی یہ دکان خالی کر دو، میں نے تمہارے بچوں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ سوئیٹو چڑا مالک کی سخت دلی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہ دکان نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آخر کار جو اس نے پیسے اپنے بچوں کی شاپنگ کے لیے جوڑ کر رکھے تھے، وہ مالک کو دے دیتا ہے دکان کا کرایہ۔ سوئیٹو چڑا بہت پریشان تھا۔ وہ دکھی دل کے ساتھ اپنے گھر آتا ہے اور اپنی سوئیٹی چڑیا وائف سے کہتا ہے، پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ سویٹی، عید آنے والی ہے اور مالک نے آج دکان کا کرایہ بڑھا دیا ہے۔ میں نے بہت مشکل سے کچھ پیسے جوڑے تھے کہ بچوں کے لیے عید کی کچھ شاپنگ کروں گا اور تمہارے لیے عید کا کچھ سامان لے آؤں گا، لیکن جو بھی پیسے جوڑے تھے وہ تو سارے کرائے میں ہی لگ گئے۔
میں نے مالک کی بہت منتیں کی کہ اس بار تو آپ کرایہ زیادہ نہ لیں کیونکہ میں نے اپنے بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کرنی ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ بچے تو کب سے آس لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ کیا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اپنے بچوں کو کم سے کم سال میں ایک دفعہ عید پر کپڑے لے کر دوں؟ دیکھیے، آپ پریشان مت ہوئیے، ابھی عید آنے میں 2-3 دن رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اور ہاں، اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوئے تو میں نے کچھ پیسے بچا کر رکھے ہیں سلائیوں سے، ہم انہی میں سے کچھ نہ کچھ خرید لیں گے۔ اگلی صبح سویٹو چڑا تیار ہو کر دکان کے لیے نکلتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے مالک کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے۔ وہ پڑوس کا دروازہ بجاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ گھر میں سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے اور کیا اندر کوئی ہے یا نہیں۔ پڑوسی پرندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، یا اللہ، یہ دونوں میاں بیوی تو بازار گئے ہیں اور کہہ کر گئے تھے ان کے دونوں بچے اندر سو رہے ہیں اور وہ تھوڑی دیر تک واپس لوٹ آئیں گے۔ یہ سن کر سویٹو چڑے کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اس کے مالک کے دونوں بچے اندر اکیلے سو رہے ہیں اور گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ اسی طرح تمام پڑوسی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور شور مچانے لگتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کے گھر کے اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ سویٹو چڑا جذباتی ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پتھر سے ان کا تالا توڑ کر اندر جاتا ہے اور دونوں بچوں کو صحیح سلامت لے کر باہر آ جاتا ہے۔ ابھی آگ اتنی زیادہ پھیلی نہیں تھی، لیکن اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو دونوں بچوں کو شاید بچایا نہ جا سکتا۔ بچے ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سویٹو چڑیا جلدی سے انہیں اپنے گھر لے جاتا ہے۔ سویٹی چڑیا بچوں کو بستر پر لٹاتی ہے اور ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں بچے ہوش میں آ جاتے ہیں۔ سویٹی چڑیا اور سویٹو بچوں کو پانی پلاتے ہیں اور ان سے آرام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ادھر جب سویٹو چڑے کے دکان کا مالک اور اس کی وائف بازار سے شاپنگ کر کے واپس آتے ہیں تو اپنے گھر سے دھواں اٹھتا دیکھ کر بہت ڈر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ یہ کیا؟ ہمارے گھر میں آگ کیسے لگ گئی اور ہمارے دونوں بچے بھی اندر اکیلے سو رہے تھے؟ دھواں اور آگ بہت تیز تھے، ان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ زور زور سے چلانے لگتے ہیں۔ اتنے میں سویٹو وہاں آتا ہے۔ ارے ارے، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کے دونوں بچے ٹھیک ہیں، میرے گھر پر ہیں، آپ چلیے میں ان سے ملواتا ہوں آپ کو۔ تبھی پڑوس والا پرندہ آتا ہے اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ کیسے سویٹو نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ کے بچوں کو بچایا ہے۔ اگر وہ اس وقت اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اندر نہ جاتا تو آج شاید آپ کے بچے زندہ نہ ہوتے۔ سویٹو کا مالک بہت خوش ہوتا ہے اور یہ سن کر ان کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ وہ دونوں سویٹو کے گھر جا کر اپنے بچوں سے ملتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ سویٹو کا مالک سویٹو سے کہتا ہے، سویٹو، مجھے معاف کر دو، تم کتنے اچھے ہو۔ میں نے تمہاری مجبوری جانتے ہوئے بھی تم سے اتنا برا سلوک کیا اور تم سے اتنا زیادہ کرایہ بھی لے لیا۔ مجھے معاف کر دو، اور میرے اس برے سلوک کے باوجود تم نے میرے بچوں کی جان بچائی اور مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا۔ اس احسان کا بدلہ تو میں کبھی نہیں چکا سکتا، لیکن اگر کبھی زندگی میں تمہیں میری کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو تم مجھے یاد کرنا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر مالک اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اگلے ہی دن عید تھی۔ سویٹو چڑے کا مالک، اس کے بچے اور اس کی بیوی کچھ تحفے اور مٹھائیاں لے کر سویٹو کے گھر آتے ہیں۔ سویٹو چڑے کو مٹھائیوں کے ڈبے پکڑاتا ہے اور اس کے بچوں کو کپڑوں کے نئے پیکٹ۔ عید مبارک ہو سویٹو بھائی، میں آپ کے لیے مٹھائیاں اور بچوں کے لیے کپڑے اور تحفے لایا ہوں۔ آج ہماری عید تمہاری وجہ سے ہی ہے۔ اگر تم نے میرے بچوں کی جان نہ بچائی ہوتی تو آج ہم کوئی خوشی نہ منا پا رہے ہوتے۔ اس لیے میں نے سوچا عید پر تمہارے ساتھ خوشیاں بانٹنے سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم تمہارے ساتھ عید منانے کے لیے تمہارے گھر آ گئے ہیں۔
سویٹو چڑیا اور سویٹی چڑیا یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کے بچے نئے کپڑے ملنے پر تو جھوم اٹھتے ہیں اور پھولے نہ سماتے ہیں۔ سبھی بچے مل کر عید منانے لگتے ہیں۔ سویٹو چڑے کی دکان کا مالک اس سے کہتا ہے، آج سے وہ دکان اس کی ہے، اسے اس کا کوئی بھی کرایہ دینے کی ضرورت نہیں۔ سویٹو چڑا یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے مالک کے گلے ملتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب سب لوگ مل کر خوشی خوشی عید منا رہے تھے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔